سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے نقصانات ہوئے، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیراعظم کی متعلقہ اداروں کا وارننگ، کہا ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو انسانی جانیں نگل جائے۔ صوبائی حکومتیں کسی کو ہرگز غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہ دیں۔ گلیات میں کوئی ایک درخت نہیں گرا سکتا تھا، آج گلیات جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ درخت کاٹ کر پانی کے راستوں پر عمارتیں بنائی گئی۔ غیر قانونی تعمیرات پر جلد اہم اجلاس طلب کروں گا۔ فلیش فلڈنگ سے بہت جانی و مالی نقصان ہوا۔ افواج پاکستان بھی امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ سپاہ سالار امدادی کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ جلد چین جا رہا ہوں، سی پیک 2 کا جلد آغاز ہوگا۔ غیزر کے ضلع گوپس میں سیلابی ریلا دریا کا بہاؤ رک گیا، جس سے 6 سے 7 کلومیٹر طویل عارضی جھیل وجود میں آ گئی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر گوپس اور گاہ کوچ کے نچلے علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب تک 100 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ انتظامیہ، اسکاؤٹس، پولیس، ریسکیو 1122 اور سول انتظامیہ ریسکیو آپریشن میں بھرپور مصروف ہیں۔ ہیلی ریسکیو مشن بھی جاری ہے۔ سیلاب سے 330 سے زائد مکانات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ متعدد سکول، مساجد اور ہوٹل بھی پانی کی نظر ہو گئے۔ زرعی زمینیں، فصلیں اور مقامی قبرستان کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ غیزر کے گاؤں راوشن گوپس میں گلیشیائی جھیل پھٹنے سے تباہ کن سیلاب، درجنوں دیہات متاثر۔ ضلع غیزر کے گاؤں راوشن گوپس آج گلیشیائی جھیل پھٹنے کے باعث آنے والے تباہ کن سیلاب کی زد میں آ گیا، جس سے کئی دیہات شدید متاثر ہوئے۔ ضلع انتظامیہ نے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مولا آباد میں تمام 60 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ تالیداس میں 100 میں سے 50 مکانات متاثر ہوئے اور مادوری میں 50 میں سے 40 مکانات کو نقصان پہنچا۔ ہاکس اور ٹھنگلی میں 229 میں سے 100 مکانات متاثر ہوئے۔ سب سے بڑے گاؤں راوشن میں 417 میں سے 50 مکانات تباہ ہوئے۔ گاؤٹ میں 30 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ مجموعی طور پر ان 6 دیہاتوں کے 906 گھروں میں سے 330 گھروں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ اتنے ہی خاندان فوری امداد کے منتظر ہیں۔ غیزر کے بعد بات کریں گے کراچی کی۔ حالیہ بارشوں سے جناح اسپتال خستہ حالی کا شکار۔ بارش سے متاثرہ وارڈ نمبر 7 کی چھت کا پلستر گر گیا۔ سٹاف روم کی اندرونی چھت کا پلستر گرنے سے ہیڈ نرس زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق چھت کا پلستر ہیڈ نرس کے کندھے اور پاؤں پر گرا۔ ترجمان اسپتال کے مطابق چھت کا معمولی ٹکڑا گرا ہے اور وارڈ پرانا ہے۔ کراچی میں احمد جناح روڈ پر آتش بازی کے گودام میں دھماکہ اور آتش زدگی کا واقعہ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق گودام سے ایک اور لاش نکال لی گئی، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ کراچی میں حالیہ بارشوں سے جناح اسپتال خستہ حالی کا شکار۔ مزید آپ کو بتائیں، جناح اسپتال کا وارڈ نمبر 7 کی چھت کا پلستر گر گیا اور چھت کا پلستر گرنے سے ہیڈ نرس زخمی ہو گئی۔ تاہم آپ نے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی میں احمد جناح روڈ پر آتش بازی کے گودام میں دھماکہ اور آتش زدگی کا واقعہ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق گودام سے ایک اور لاش نکال لی گئی، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ وزیراعظم پاکستان اس وقت تقریب میں موجود ہیں۔ To invite the Honorable Federal Minister, National Food Security and Research, Rana Tanveer Hussain, to kindly come on stage and deliver the welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, His Excellency Zhang Zhongdong, Ambassador of People's Republic of China, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is truly a privilege to present an initiative of Honorable Prime Minister, a vision that has now been transformed into reality. I am pleased to state that the second batch of 300 agricultural graduates will embark on a journey to China under the Prime Minister's initiative. Prime Minister, آپ کی جو ہمیں ڈائریکشن تھی، آپ کا جو ویژن تھا، کیونکہ آپ نے بہت فوکس کیا ہوا ہے ایگریکلچر سیکٹر پہ، بلکہ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نالے صاف نہیں کرائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانی نالوں کے ذریعے ہی نکلا ہے۔ کوئی ٹرکوں میں بھر کر سمندر میں تو پانی نہیں ڈال کر آیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں توقع سے زائد بارش ہو تو اسے سنبھالنے میں وقت لگتا ہے۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے شہر کو آفت زدہ قرار دے دی۔ اب دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کیا کرتی ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی پر بھی طنز کے تیر چلائے۔ کہتے ہیں سندھ حکومت تو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر ماہ 1 ارب روپے دے رہی ہے، پھر بھی شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ فاروق ستار پر بھی خوب تنقید
تنقید کی. کہا فاروق ستار تو آج کل گورنر سندھ کے پرسنل سیکرٹری بنے ہوئے ہیں, جب ان سے ریٹائرمنٹ کا کہا تو برا مان گئے. ہماری پرفارمنس کی عکاسی اس بیسس پہ اوپر ہوتی ہے کہ نالے صاف ہوئے جب یہ پانی نکلا. فاروق ستار صاحب پتہ نہیں برا مان گئے, میں نے ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا ان کو. یار وہ پی ایس او 2 گورنر ہے, کیا کہنا کراچی کو آفت زدہ ڈکلیئر کریں. میں دیکھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. توقع سے زیادہ بارش ہوئی, کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوئی. ہر مہینے جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں 9, ان کو سندھ حکومت او زی ٹی کی مد میں 1 ارب روپے دیتی ہے. نیگیٹو باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لاہور میں علی خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ بھی گرفتار. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے تصدیق کر دی. کہتے ہیں شیر شاہ کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا. اب کہا کہ ان کے خلاف سانحہ 9 مئی میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے مزید کہا شیر شاہ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. اس سے پہلے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کیس علی خان کے بیٹے شاہریز خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا. پولیس نے ملزم سے ریکوری کے لیے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. لاہور پولیس نے گزشتہ روز زمان پارک سے ملزم شاہریز خان کو گرفتار کیا. ملزم شاہریز خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جسمانی ریمانڈ دینے کی مخالفت کی تھی. عدالت کے ہاتھے سے علی خان کے دوسرے بیٹے کو بھی حراست میں لے لیا گیا. وکیل رانا مدثر عمر کے یہ بھی کہا گیا کہ شیر شاہ آج اپنے بھائی شاہریز کی پیشی کے لیے اے ٹی سی آیا تھا. واپسی پر شیر شاہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا. چینی سفیر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جب بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ کی طرح پاکستان کو اپنی حالات کے مطابق تو زراعت, معدنی اور معیشت کے تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں تاکہ اعلیٰ معیار کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تعمیر ہو سکے. تو زراعت تو ان میں سے ایک بہت اہم شعبہ ہے. تو اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں پاکستان کی چاول جو چین کی برآمدات میں جو 84% میں اضافہ ہوا, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو گوشت کے برآمدات میں چین کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کنندہ ہے. 而且这个在8月份，如果没有记错的话， تو زراعت کو ترقی کرنے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہنرمند افراد تو زیادہ اہم ہے. ہنرمند افراد تو وسائل ہیں, وہ ایک اہم شرط ہیں. تو اس لیے میں شہباز شریف صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس تربیت پروگرام کا اعلان کیا اور اس پر بہت زور دیا تاکہ نوجوان کو زیادہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. جیسا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا اگر نوجوان تو زیادہ ترقی پائیں تو یہ ملک تو زیادہ ترقی پائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف آپ کے زیر اہتمام یہ انیشیٹو تو صدر شی جن پنگ کے خیالات سے ملتا جلتا ہے. یہ نوجوان کے چین میں آنے تو پاکستان کو چین کی حمایت کا مظہر ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہم اوائد اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو زیادہ فروغ ملیں گے. تو آخر میں یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب صحت مند ہوگا اور آپ کا خاندان تو خوشحال ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ چین دوستی ہمیشہ بائند رہے گا اور چین اور پاکستان ہمیشہ خوشحال رہے گا. شکریہ. It's time to move to the shield distribution. May I request His Excellency Jiang Zaidong, Ambassador of People's Republic of China, to please receive his shield. Mr. Khalil Hashmi, the Ambassador of Pakistan to China. Mr. Fawad Asadullah Khan, Director General Intelligence, on behalf of whom Mr. Azhar Mahmood, the Director of Intelligence Bureau Division, is going to receive the shield. On behalf of the Chinese government, His Excellency Mr. Jiang Zaidong is going to present a check for flood affectees of Pakistan. Finally, I have the great honor to invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly share his valuable remarks with us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Federal Ministers, Minister for Food Security, Rana Tanveer Hussain, Secretary, Food Security,
advisors, special assistants, government officials, and Excellency Ambassador of China, Jiang Zedong, and very dear and very knowledgeable agri graduates gathered here from all over Pakistan. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Excellency, thank you very much for hosting these brilliant students selected purely on merit for high quality training in agriculture practices in China. And this journey started from my visit to Shanxi province, where we visited Agriculture University over there. And I was deeply impressed by very high quality education, practical training which was being imparted to thousands of students over there, including some students from foreign countries. And then I decided that we should arrange for Pakistani agri graduates to attend these short courses in China to adopt most modern techniques combined with modern technologies to transform Pakistan's agri sector. Ladies and gentlemen, as you know, Pakistan is an agrarian economy. Agriculture is our backbone. Therefore, any amount of efforts and investment we commit in this sector will strengthen Pakistan's economy, provided we are fully capable to adopt today's requirements in terms of technology, in terms of modern machinery and modern practices. I'm very happy to announce that the first batch of 300 students have returned from China. This batch, which is sitting here in this wonderful hall, is now ready to leave for China, and I'm sure you are going to get high quality practical training in various sectors of our agriculture economy of Pakistan. My sincere advice to you would be that first be great ambassadors of Pakistan when you land in China by showing highest level of punctuality, unwavering commitment to absorb modern knowledge and techniques, your great conduct as great Pakistanis. Be very pleasant with your co-fellows, show highest level of respect to your teachers and your trainers, and try to learn knowledge in shortest possible time. And I'm very grateful to the Chinese government, President Xi Jinping, Premier Li Qiang and Ambassador Zedong, who have really helped Pakistan government
to undertake this great initiative. And of course, Ambassador Hashmi is also sitting here. I'm very grateful to him for his great support in making this program a real success story. Yesterday, we received Chinese Foreign Minister Wang Yi. And ladies and gentlemen, dear students, you must remember that China is Pakistan's one of the most trusted friend. China has stood by Pakistan through thick and thin. China has supported Pakistan during difficult times. ہمارے جو قابل بچے اور بچیاں قوم کے یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں، میرٹ پہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا، میرٹ اینڈ میرٹ الون، اور چاروں صوبوں سے ہم نے یہ سلیکشن کی بڑی ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے، اور اس میں بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے اس سے 10% زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ ہم نے بنانے کا عہد کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس طرح کے پروگرام اور بھی جو پروگرامز وفاق کے ہیں، ابھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہونہار بچوں اور بچیوں کو پورے پاکستان میں ہم لیپ ٹاپس ان کے ہاتھوں میں دوبارہ تھمائیں گے صرف اور صرف میرٹ میں، اس میں بھی بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے. ابھی آپ نے ہماری سندھ سے جو بیٹی ہے ان کی آپ نے باتیں سنی جنہوں نے کراچی سے PhD کی ہے، بلوچستان سے، KP سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر، سب کا اس میں اس ڈیلیگیشن میں حصہ ہے. یہ 1000 جو اسٹوڈنٹس ہم بھجوا رہے ہیں چائنا، 300 ٹریننگ کر رہے ہیں، 100 وہاں پر موجود ہیں. اب 300 کا بیچ 24 کو یہ بیچ جا رہا ہے. اس میں اس بوکے میں پورے پاکستان کے ہمارے ہونہار گریجویٹس شامل ہیں. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے ایک آپ الحمدللہ صرف میرٹ پر آپ کی سلیکشن ہوئی ہے. اگر یہی میرٹ محنت، امانت اور دیانت کا معیار ہم زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کر دیں تو خدا گواہ ہے کہ پاکستان صرف چند سالوں میں اس مقام پر پہنچ جائے گا جو کہ پاکستان کی بنیاد تھی، کہ محنت اور محنت. حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جو تحریک چلی وہ ایسا پاکستان کا خواب تھا جو ہمارے آپ کے جو بڑے ہندوستان سے جب ہجرت کر کے آئے تو وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے پاکستان میں آئے کہ ایک ایسا ملک تعمیر ہونے جا رہا ہے، مارج وجود میں آ رہا ہے جو کہ صرف اور صرف دیانت، محنت اور امانت اس کا شعار ہوگا. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہماری ماؤں کے آنچل پھٹے، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے انہوں نے خون کے دریا عبور کیے اور اپنا ہر چیز گھر بار چھوڑ کر اس امید پر وہ پاکستان چلے آئے کہ انشاءاللہ یہاں پر محلے میں، شہر میں،
گاؤں میں، دیہات میں، قصبے میں اور پورے ملک میں ایک ہی سکہ رائج الوقت ہوگا، وہ ہے میرٹ، محنت، امانت اور دیانت. لیکن اس میں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج بھی اگر ہم اسی میرٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ترقی کی دوڑ میں ان ممالک کو جو ہم سے بہت پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے، انشاءاللہ اس محنت کی بدولت ان کو بھی کوسوں میل پیچھے چھوڑ کر انشاءاللہ پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں. ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چین جا رہے ہیں، وہاں پر آپ لائف سٹاک، وہاں پر کاٹن پاکستان کی آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں 14 ملین کاٹن بیلز پاکستان نے پیدا کی، آج 4 ملین رہ گئی ہیں. اور وہ ممالک ہم سے بہت آگے چلے گئے جو ہم سے بہت پیچھے تھے. چین آپ کو کاٹن میں یہ آپ کا ہائیبرڈ سیڈ، وہ آپ اس کی تلاش میں وہاں پر دن رات محنت کریں، ان سے آپ یہ لیں یہ ٹیکنالوجی. اسی طریقے سے لائف سٹاک انڈسٹری پاکستان میں بہت ترقی کر سکتی ہے. آپ ریسرچ سینٹرز وہاں پر جو ان کے ہیں ان کو وزٹ کریں. ان کو ہم نے بالکل ریویمپ کرنا ہے، ان کو ریفارم کرنا ہے. اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. میں ابھی چین جا رہا ہوں انشاءاللہ، وہاں پر SCO کی میٹنگ سمٹ ہے، میں وہ اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ. پھر وہاں پہ اس کے بعد ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہیں، پھر ہمارے بزنس، ہمارے وہاں پر ایونٹس ہیں. ہاشمی صاحب نے وہاں پر پوری محنت سے ہماری گورنمنٹ نے مل کر وہاں پر کیا ہے. اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں پر ہم سرمایہ کاری لے کے آئیں، ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور جدید علوم وہ یہاں پر لے کے آئیں، تاکہ ہمارے کروڑوں آپ کی طرح ہمارے نوجوان قوم کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہنر حاصل کریں اور پاکستان کے عظیم معمار بنیں، اور پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر ہم پاکستان کو اس سمت کی طرف لے کے جائیں جہاں پر دوبارہ زندگی میں ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں، بلکہ پاکستان کی جو اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہم دولت پیدا کریں. تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں نے، آپ نے یہ کرنا ہے. پاکستان کی ترقی کی کنجی اب آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کا ایک درخشندہ اور تابناک مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی حکومت پاکستان اور صوبے آپ کی اس کو سپورٹ کے لیے جو بھی وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے یو ہیو ٹو be the great ambassadors of Pakistan over there through your untiring efforts, through your honesty of purpose, sincerity of purpose, and of course punctuality and straightforwardness and honesty of purpose. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائے. تو اقبال کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پاکستان قائد اعظم، پاک چین دوستی. ویل ڈن پاکستان. تھینک یو. طلبہ کو چین بھیجنے کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اسلام آباد میں تقریب جاری تھی جس سے چینی سفیر نے بھی خطاب کیا. اب تک لیے اتنا ہے.